یہ وظیفہ جو ہے ہم نہیں لیں گے، جیسے حارث بن محمد ہے، کچھ نہیں لے لیا. اور آپ نے یہ کہا مکان ایک خادم ہاتھ بٹانے کے لیے اور ایک گھوڑا سامان لانے کے لیے ہر مسلمان کی بنیادی ضرورت ہے، اور یہ پہنچاؤ اسے. ہائے ہائے ہائے، اے مسلمان ممالک کے حکمرانوں، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، ان کو پڑھ لو ایک دفعہ. میل کا انتظام. اس وقت جاپان جو ہے، جاپان یہ جو اس کی خط کی سروس ہے، لائبریری کی سروس جو ہے اس کی ہے 3.3 ٹریلین کے اثاثے ہیں اس کے پاس، صرف پوسٹ آفس جاپان میں باقی ابھی نہیں گنوا رہا آپ کو. کہتے ہیں کہ امریکہ کا نظام بھی جو پوسٹ آفس کا ہے، میل کا ہے، وہ بڑا ٹاپ کا ہے. اب وہ ٹاپ کے جو چیزیں ہیں اس میں سے ایک سن لیجئے. میں اکثر گھر سے جب نکلتا ہوں، مسجد جا رہا ہوتا ہوں، تو کوئی لیٹر ہوتا ہے، بل دینے ہوتے ہیں، تو میں اس گاڑی والے کو پکڑا دیتا ہوں. وہ کہیں بھی کھڑا ہے، وہ میرا لیٹر لے کر پوسٹ آفس میں جا کے ڈال دے گا. تو یہ میں کافی عرصے سے ایسے ہی کر رہا ہوں، کہیں بھی گاڑی ملتی ہے میں اس کو پکڑا دیتا ہوں، پوسٹ آفس کی گاڑی جو ہے. تو میں عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھتے ہوئے حیران رہ گیا. میں آپ کی میل اس وقت جو ہوتی تھی وہ گھوڑ سوار لے کر جاتے تھے، رستے میں چوکیاں ہوتی تھی، وہ گھوڑا وہاں سے چینج کر کے آگے چلا جاتا تھا، بندہ بھی چینج ہو جاتا تھا. بعض اوقات بندہ چینج نہیں ہوتا تھا، صرف گھوڑا چینج ہوتا تھا. تو وہ گھوڑا جب ایک جگہ سے چلتا تھا تو رستے میں جو اس کو میل دیتا تھا وہ لیتا جاتا تھا کہ یہ خلیفہ کی طرف میل جا رہی ہے. جو بھی پکڑاتا وہ میل لے کر آگے چلتا اور وہ میل پہنچاتا، اور یہ نہیں دیکھتا تھا کہ کس نے میل دی ہے. اب ایک واقعہ سن لو. افریقن بوڑھی عورت زی اسبا کی لونڈی تھی، بعد میں انہوں نے آزاد کر دی. وہ جب میل جا رہی تھی اٹھی تو اس کو کہتی ہیں، بوڑھی ہو چکی، یہ میرا خط جا کے خلیفہ کو دے دینا. اس نے اسی طرح ہی خط رکھا اور جا کر خلیفہ کو دے دیا. خلیفہ نے خط کھول کر پڑھا. وہاں لکھا تھا کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرے مکان کی دیواریں چھوٹی ہیں، لوگ دیواریں پھلانگ کر میری مرغیاں پکڑ کے لے جاتے ہیں، خدا کے لیے آپ کچھ کیجئے. آپ نے فوراً اسی وقت مصر کے نماز کے امام اور جنگ کے اعلی افسر، امام ہونا بہت بڑی سعادت، ایک بڑا اعلیٰ مرتبہ ہے. آج کل تو ہم امام کو کمی سمجھتے ہیں نا، نوکر سمجھتے ہیں. امام، اب دیکھیے، امام، نماز کا امام مصر میں اور جنگ کا اعلیٰ افسر ایوب بن شرحبیل، جسے آج کل لوگ شرجیل پڑھتے ہیں. وہ لفظ شرجیل نہیں ہے، شرحبیل ہے. تو وہ اردو زیر زبر اردو میں نہیں ہوتی نا، تو اس کو شرجیل پڑھنے لگے. شرحبیل کو لکھا کہ فوراً اس عورت کا کام کیا جائے. وہ خط ملتے ہی مصر سے عورت کی تلاش میں نکلے. وہ عورت کہاں ہے، وہ عورت کہاں ہے، پتہ چل گیا وہ فلاں جگہ پہ، اس کا ذرا شہر سے تھوڑا سا ہٹ کے مکان ہے. وہاں پہنچے، یہ جنگ کا افسر اعلیٰ، نماز کا امام، وہاں کھڑا ہو کر مزدوروں کے ساتھ اس بوڑھی افریقن عورت کے مکان کی دیواروں کو بڑھا رہا ہے، اور اس وقت تک واپس نہیں گیا جب تک دیواریں مکمل نہیں ہو گئی. خدا کا واسطہ ہے اے مسلمان ملکوں کے حکمرانوں، انہیں پڑھو. اور ایک اور صفت آپ کی جو بڑی ٹاپ کی ہے، فوراً انصاف. فوراً. اور جہاں فوراً انصاف ہوتا ہے وہاں فساد اس ملک میں کم ہوتا ہے. ادھر سناؤ ادھر فیصلہ. ولید بن عبد الملک کے بیٹے راؤخ نے ہمس میں، اس کا پروننسیشن ہمس بھی ہے، ہمس بھی ہے اور ہمس بھی ہے. مختار الصحاح یہ ڈکشنری کا نام ہے، اس کے اندر یہ سارے لکھے ہوئے. اس نے کیا کیا کہ ہمس کی چند دکانوں پر ناجائز قبضہ کر رکھا تھا. لوگوں نے آ کر آپ کو شکایت کی تو آپ نا شکایت جو ہوتی تھی فوراً سنتے تھے، ظلم کے بعد فوراً فیصلہ کرتے. آپ نے اسے بلایا، یہ دکانیں واپس کر دو. نہیں جی میرے پاس تحریر ہے. فرمانے لگے جب تیری دکانیں ہی نہیں ہیں تیری تحریر کو میں کیا کروں. پاکستان کے اندر بوڑھی عورت ہے بیچاری، عدالتوں کے چکر لگا رہی ہے، اور دوسرا بندہ دکھا رہا جی میرے پاس رجسٹری ہے، یہ زمین میری ہے. رجسٹری کو کیا کریں جب زمین ہی تیری نہیں ہے. تو آپ نے ولید بن عبد الملک کے بیٹے کو کہا، اور یہ بادشاہ ہے،
بادشاہ کا بیٹا, بادشاہ رہا ولید, دیکھ تحریر نہیں میں دیکھوں گا, زمین ہی تیری نہیں ہے. اب اس کو یہ تھا کہ میرا باپ بادشاہ رہا ہے. باہر آ کر اس نے دھمکی دے دی مدعی کو. وہ مدعی پھر واپس چلا گیا, وہ جی وہ مجھے ڈرا دھمکا رہے ہیں. آپ نے فرمایا فوراً ایک پولیس کا جو افسر تھا کعب بن حامد, انہیں بولا, کہنے لگے فوراً اس کو قبضہ دلواؤ اور اگر وہ رستے میں رکاوٹ ڈالے اس کی گردن کاٹ کے میرے پاس لے آؤ. اب باہر جب آئے فیصلہ سنایا گیا. اب پھر وہ چوں چرا کرنے لگے تو کعب بن حامد نے تلوار ابھی نکالی, 2-3 انچ باہر نکالی. ٹھیک ہے میں واپس دیتا ہوں. ایک عورت کوفہ سے آئی آپ کے پاس, کہنے لگی آپ نے غربا کے لیے کچھ چیزیں بانٹی تھی, ہم تک نہیں پہنچی. ملکوں کے اندر کتنا بڑا ظلم ہوتا ہے. امریکہ سے اتنے کمبل بھیجے گئے جب وہ زلزلہ آیا تھا, ہم نے خود یہاں چندہ اکٹھا کیا, لوہے کی چادریں جو ہیں وہ وہاں سے خرید کر بھجوائی گئی, لیکن پتا چلا نہ کمبل پہنچے, نہ وہ چادریں پہنچی, نہ کھانا پہنچا. کتنا بڑا ظلم ہے یار. تو وہ عورت آ کے کہنے لگی کہ ہمارے پاس آپ کا حکم جاری ہوا, مدد جاری ہوئی, لیکن ہم تک نہیں پہنچی, میری بیٹیوں تک نہیں پہنچی. آپ نے پوچھا کوئی گواہ؟ کہنے لگی آپ جا کے محلے سے پوچھ لیجیے, میرے سارے ہمسایوں سے, وہ تو سچ ہی بولیں گے. آپ نے فرمایا ٹھہرو میں ذرا بزی ہوں, میں شام کو تمہیں لیٹر لکھ دوں گا. تھوڑی دور چلے پھر واپس, کہنے لگے پتہ نہیں شام تک جیوں گا کہ نہیں, لاؤ فوراً لکھ دیا کہ اس کا حصہ جو ہے وہ اسے دیا جائے. عدی بن ارطا, ایک آدمی نے شکایت کی کہ آپ کے گورنر نے میری زمین کو قبضے میں لے لیا ہے, اس کی قیمت 1 لاکھ دینار بنتی ہے. آپ نے فوراً اس کے نام عدی بن ارطا کے نام لکھا, گورنر کے نام لکھا کہ اس کی زمین کو واپس کیا جائے. اور اس بندے سے یہ پوچھا کہ آپ کے کتنے پیسے لگے یہاں آتے ہوئے, کتنا خرچہ ہوا آپ کا؟ کہنے لگا جی 60 درہم کے قریب ہو گیا. اب نے فرمایا قومی خزانے سے اس کو خرچہ دو. اپنی جیب میں سے 5 درہم نکال کے کہا کہ جب تو اپنے گھر پہنچ جائے تو یہ اپنے بچوں کے لیے کچھ لیتے جانا. اپاہجوں اور نبینا کے لیے ہوگا. آپ کے قومی خزانے میں جب غلام آ جاتے تو آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ جو اپاہج ہے اس کی ٹانگیں نہیں ہیں, تو 2 اپاہجوں کو 1 غلام دے دیا جائے جو ان کی ہیلپ کرے, اور جو نبینا ہو اس 1 نبینے کو 1 غلام دیا جائے جوان, تاکہ وہ اس کی مدد کر سکے. اور جو عطیات مقرر کیے ہوئے تھے, اس کا یہ وظیفہ, اس کا یہ وظیفہ, اس کا اتنا وظیفہ, اپنے ہی خاندانوں کو عمران وظائف بانٹے ہوئے تھے, آپ نے وہ سارے کے سارے وظائف یکسر ختم کر دیے. اب اس کی ایک مثال دوں, میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں. ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تو آپ کی پھپھی عمر بنت مروان آئیں, آپ سے ملاقات کرنا چاہتی تھی, تو گھر آ کر بیٹھ گئی. فاطمہ وہ بھی رشتہ دار ہیں آپ کی زوجہ, جو بیٹھی ادھر ادھر, وہ بھی جو آتا تھا گھر ایران ہو جاتا تھا گھر دیکھ کر, دیکھنے لگی, بیٹھی رہی. تو زوجہ کہنے لگی پھپھی آپ بیٹھیے, وہ ذرا بیزی ہیں, جو ہی فارغ ہوتے ہیں تو اطلاع پہنچائی جاتی ہے. تھوڑی دیر کے بعد غلام آیا. غلام جو ہے وہ چراغ لے کر چلا, تو آپ فرمانے لگی پھپھی سے اب وہ فارغ ہو گئے ہیں, اکیلے ہیں, آپ بات کر سکتی ہو. کہنے لگی تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ اکیلے ہیں؟ کہنے لگی کہ جب تک وہ گورنمنٹ کا کام کرتے ہیں تو شمع جلائی جاتی ہے جو قومی خزانے کے خرچے سے چلتی ہے, اور جب گورنمنٹ کا کام, عوام کا کام ختم ہو جاتا ہے, وہ اپنا ذاتی کام شروع کرتے ہیں, تو پھر گھر سے چراغ جاتا ہے. تو اب وہ چراغ لے کر گیا خادم, میں سمجھ گئی کہ اب وہ اکیلے ہیں. اب آپ ان سے ملی, ملاقات کی, اور ملاقات جب کی تو اس وقت آپ کا دسترخوان بچھ رہا تھا. دسترخوان بچھا اور اس کے اوپر وہی مسور کی دال, نمک, تھوڑا سا زیتون وہ رکھا گیا. تو پوچھتے ہیں پھپھی اماں کیسے آنا ہوا؟ پوچھتے ہیں پھپھی کیسے آنا ہوا؟ بولی آپ کے چچا عبد الملک مجھے وظیفہ دیتے تھے, آپ کے بھائی ولید نے اور بڑھا دیا, اور آپ آئے ہو تو آپ نے بندی کر دیا. آپ نے فرمایا پھپھی وہ سب مسلمانوں کا مال تمہیں دیتے تھے, میں یہ نہیں کر سکتا. ہاں اپنے ذاتی مال سے میں دے سکتا ہوں. وہ بولی میں ان کا کیا کروں گی, آپ نے ہمیں بہت سی چیزوں سے محروم کر دیا ہے. آپ نے فرمایا اللہ کا فیصلہ نہ ہوتا تو پھپھی میں دوسروں سے زیادہ تجھے دیتا, لیکن میں کسی کا مال تمہیں نہیں دے سکتا. بس بن سعید بن عاص یہ آپ کے پرانے دوست تھے اور بڑے مالدار تھے. ایک روز آپ کے پاس آئے,
امیر سلیمان بن عبد الملک کی لکھی ہوئی 20,000 عطیہ کی دستاویز لے کر قدرتی طور پر اس روز شاہی خاندان کے لوگ بھی جو ہیں وہ باہر جمع تھے اپنے وظائف بحال کروانے کے لیے، عطیات بحال کروانے کے لیے۔ جب ان کو دیکھا تو رک گئے کہ پہلے دوست کو جا لینے دو، کیا اس کو 20,000 دینار کا عطیہ ملتا ہے، اس کی روشنی میں پھر ہم پیش رفت کریں۔ ہم بسا اندر گئے اور 20,000 دینار کا تقاضا کی اور ساتھ میں سابقہ امیر کی تحریر دکھائی۔ آپ نے فرمایا بہت بڑی یہ رقم ہے، اس رقم سے تو 4,000 گھروں کا خرچہ چل سکتا ہے، واللہ میرے لیے کوئی سبیل نہیں۔ ہم بسا نے غصے میں وہ دستاویز جو ہے وہ زمین پہ پھینکی۔ آپ نے فرمایا اسے اٹھا لو، شاید کبھی میرے بعد تجھے یہ کام آ جائے۔ انہوں نے اٹھا لیا۔ جب وہ دستاویز اٹھائی تو ساتھ ہی طنز ماری، کہنے لگے وہ جبل ورس کا کیا ہوا؟ آپ نے فرمایا اچھا کیا تو نے مجھے اچھے وقت میں یاد دلا دیا۔ غلام سے یہ کہا کہ وہ جو باسکٹ وہ ٹوکری جو رکھی ہے وہ ذرا اٹھا کے لانا، وہ جس میں بہت سے کاغذ ہیں وہ لے کر آئے۔ وہ ساری رجسٹریاں تھیں۔ آپ نے اس کو کھڑا کیا اور کہا اسے ذرا پڑھتے جاؤ، نام لیتے جاؤ۔ وہ ایک کاغذ اٹھاتا، نام پڑھتا، فلاں زمین فلاں کے نام، آپ لیتے پھاڑ دیتے، فلاں زمین فلاں کے نام لیتے پھاڑ دیتے، فلاں زمین فلاں کے نام لیتے، ساری بھری ہوئی ٹوکری آپ نے پھاڑ کر کہا یہ جبل ورس کا سمجھ آ گیا؟ میں نے پہلے سے سوچ رکھا تھا لیکن تم نے اچھا کیا مجھے یاد دلا دیا۔ تو یعنی جن جن کے نام جو جو زمینیں دی گئی تھی پہلے وہ سب کی سب واپس کر دی۔ وہ باہر آئے تو شاہی خاندان کے افراد نے پوچھا کیا ہوا؟ ساری روایات جو ہے ان کو سنا دی۔ وہ بولے اچھا اب مل تو کچھ نہیں سکتا، بس تم ہمارا یہ ایک کام کر دو کہ اندر جا کے ان سے یہ پوچھو کہ جب عطیات ختم کر دی ہیں تو اب ہمیں بتا دو ہم کسی جگہ چلے جائیں، کیونکہ وظائف تو مل نہیں رہے۔ اب امباسا جو ہیں وہ اندر گئے، ان سے جا کے کہا آپ کے خاندان کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مراعات نہیں ملتی تو پھر ہم کسی اور جگہ چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا مال عوام کا ہے، میں ان کو نہیں دے سکتا، مال عوام کا ہے میں ان کو نہیں دے سکتا، ہاں رہا جانے کا سوال تو وہ جہاں دل چاہتا ہے وہ چلے۔ تو امباسا سے کہا دیکھو تم پہلے ہی مالدار ہو، تم کچھ دن رک جاؤ، میں سلیمان بن عبد الملک کا ترکہ جو ہے وہ بیچنے لگا ہوں، تو تم اس میں سے خرید لینا، ہو سکتا ہے کہ تمہیں فائدہ ہو جائے۔ سلیمان بن عبد الملک کا ترکہ جو ہے وہ بیچا گیا، اس نے 1,00,000 دینار کا خرید لیا، عراق جا کر 2,00,000 میں بیچ دیا، فائدہ ہو گیا اسے۔ اب وہ جو دستاویز جو ہے وہ جو سنبھال کر رکھی تھی، جب عمر بن عبد العزیز دنیا سے چلے گئے تو وہ لے کر آیا اور آ کر یزید بن عبد الملک کو دکھائی تو اس نے وہ 20,000 دینار اس کو جو ہے وہ دے دی۔ اس صوفی حاکم کے شب و روز کیسے گزرتے تھے؟ آپ کوئی بہت زیادہ نوافل تو نہیں پڑھتے تھے لیکن جتنے پڑھتے تھے اس میں گریہ جاری رہتی تھی، خوف خدا کی انتہا تھی۔ سارا دن مسلمانوں کے کاموں میں مصروف ہے، اگر دن تھوڑا پڑتا تو رات ساتھ ملا لیتے، اور جب کام سے فارغ ہوتے 2 نفل پڑھتے، پھر سر گھٹنوں میں دے کے رونے لگ جاتے۔ بعض اوقات تو اتنی اونچی آواز سے آپ روتے کہ لگتا تھا کہ دل پھٹ جائے گا اور آپ کا وصال ہو جائے گا۔ اور خدا خوفی کا یہ عالم تھا کہ بستر پہ لیٹتے ہوئے کانپتے رہتے تھے، اللہ کے ڈر کانپتے رہتے کہ پتہ نہیں میں نے انصاف کیا ہے کہ نہیں کیا، کسی پہ ظلم نہ ہو گیا۔ اور ایک رات آپ نفل پڑھنے لگے تو سورۃ واللیل اذا یغشی کی تلاوت شروع کی۔ جب اس آیت پر پہنچے فانذرتکم نارا تلظی، بس میں نے تم کو ڈرایا بھڑکتی آگ سے، ہچکی بند رونے لگے۔ پھر شروع سے پڑھیں، اس پہ پہنچیں پھر رونے لگ جائیں، پھر شروع کریں، یہاں پہنچیں پھر ہچکی بند جائے۔ تو نماز مکمل کرنے کے لیے آپ کو دوسری صورت جو ہے وہ شروع کرنا پڑے۔ یہ تھا اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرنے کا عالم۔ مالک بن دینار نے صحیح کہا، لوگ مجھے زاہد کہتے ہیں اور زاہد تو عمر بن عبد العزیز تھے، ان کے پاس دنیا آئی اور انہوں نے ترک کر دی۔ تو اس لیے دنیا کے حاکم یہ نہ کہیں کہ تصوف میں رہتے ہوئے ہم لوگ حکومت کیسے کریں گے۔ آپ اپنی بیٹیوں کی تربیت بھی ساتھ کریں، روزانہ عشاء کے بعد آپ اپنی بیٹیوں کے پاس جاتے تھے، ان سے گفتگو کرتے، ان کو دین کی بات جو ہے وہ سمجھاتے،
ایک رات عشاء کی نماز کے بعد جب آپ اپنی بیٹیوں کے پاس گئے تو دیکھا کہ بیٹی منہ کو چھپا رہی، چھپاتے ہوئے وہ دروازے کی اوٹ میں ہو گئی. آپ نے اپنی بیوی سے پوچھا انہیں کیا ہوا، یہ میرے ساتھ بات کیوں نہیں کر رہی؟ تو عرض کرنے لگی اصل میں آج انہوں نے مسور کی دال اور پیاز سے اپنا پیٹ بھرا ہے، تو پیاز کی جو ہے وہ سمیل آتی ہے، تو اس لیے وہ سائڈ پہ ہو گئی ہیں کہ کہیں امیر المومنین کو منہ سے جو ہے نا وہ سمیل نہ. اللہ اکبر. آپ کی آنکھوں میں آنسو آتے. تو قریب سے گزرتے ہوئے کہنے لگے بیٹیوں تم کو کیا ملے گا اگر طرح طرح کے کھانے کھاؤ اور تمہارا باپ دوزخ کی آگ میں جلے. یہ کہہ کر جب آپ چل دیے تو بیٹیاں بھی خوف خدا سے رونا شروع ہو گئی. کس طریقے سے آپ اپنی بیٹیوں کی جو ہے وہ تربیت کرتے تھے. آج تو بیٹی کے نام پتہ نہیں کتنی زمینیں لگ جاتی ہیں جب کوئی حاکم بنتا ہے. آپ کی بیٹی نے ایک مرتبہ آپ کو ایک بندہ جو ہوتا ہے نا موتی، وہ ایک موتی جو ہے وہ بھیج دیا. تو کہا ابا قومی خزانے کے اندر ایک موتی اسی طرح کا آیا ہے، اگر آپ وہ مجھے دے دیں تو میں دونوں کانوں میں پہن لوں گی. تو جواب کیا دیا؟ 3 بر اعظم کا حاکم ہے. آج کل کے یہ مسلمان تو ہیں، یہ تو اپنے ملک میں حکومت پوری نہیں کر پا رہے، وہاں کی حکومت ٹھیک نہیں ہے. 3 بر اعظم پر حکومت ہے. آپ نے 2 جلتے ہوئے کوئلے بھیج دیے غلام کے ہاتھ، رکھے تھالی پہ، کہا جا کے میری بیٹی کو دے دو، اور بیٹی سے جا کر کہنا کہ اگر آپ یہ دونوں کوئلے پہن سکتی ہو تو میں قومی خزانے سے آپ کو ایک اور موتی دے دیتا ہوں. بیٹی نے توبہ کر. اب تحائف قبول کرنا، لوگوں کو جب کسی چیز میں فائدہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ نبی کی سنت ہے، اور جب کبھی مشکل ہوتی ہے تو پھر مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں یہ سنت کس کیٹیگری کی ہے، کون سے درجے کی سنت ہے. تو تحائف لینے ہوں تو پھر کہیں گے یہ سنت ہے، دینے ہوں تو پھر چپ کر جائیں گے. آپ جو ہے بادشاہ کے لیے اور افسر کے لیے تحائف قبول کرنا جو ہے وہ اتنے فائدہ مند نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے گا، ہر ایک سے تحائف لینا فائدہ مند نہیں ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ خود نبی تھے، دینے والے صحابہ تھے، وہ واقعی تحائف دیتے تھے، وہ ہدیہ ہوتا تھا. اب آپ جو ہے عمر بن عبدالعزیز، آپ تحائف نہیں لیتے. ایک دفعہ کیا ہوا، اردن کے جارڈن کے گورنر نے ککڑیوں کے بھرے ہوئے جو ہے نا وہ 2 ٹوکرے بھیج دیے. وہاں سے ڈاک آ رہی تھی، میل والے کو دیا یہ 2 ٹوکرے لے کے پہنچ جاؤ. اور بادشاہ، ککڑی اس وقت بڑی بات ہوتی تھی کوفہ کے اندر ککڑیوں کا پہنچنا. آپ کے سامنے جب 2 ٹوکرے پہنچے، آپ نے میں کہاں سے آئے، کون لے کر آیا؟ کہا جی میل کے گھوڑوں پر آئے ہیں. آپ نے فرمایا یہ ڈاک کی سواریوں پہ آئے ہیں، ان پہ مجھ سے زیادہ عوام کا حق ہے، جاؤ انہیں بیچ دو، اور جو پیسے ملے وہ جانوروں کے چارے میں شامل کر ڈال. قریبی آپ کے بھتیجے جو ہیں وہ کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے اس کو اشارہ کیا کہ منڈی میں اس کی قیمت لگاؤ اور وہ پیسے مجھ سے لے لیں. منڈی میں مارکیٹ میں جب 2 ٹوکروں کی قیمت لگائے گی تو اس کی 14 دراہم اس کی قیمت بنی. تو وہ آپ کے بھتیجے نے خود ادا کی، ادا کر کے تھوڑی دیر کے بعد 1 ٹوکرا جو ہے وہ ان کے گھر بھیج دیا، تو خود رکھ لی. عمر بن عبدالعزیز نے جب وہ ککڑیوں کا دیکھا ٹوکرا، کہنے لگا یہ پھر دوبارہ یہاں کیسے؟ کہا حضور یہ آپ کے بھتیجے نے خرید کے آپ کو دیا ہے. کہنے لگا اچھا پھر ٹھیک. آپ یہ جانا کرتے تھے کہ جو مجھے تحائف دیے جاتے ہیں وہ تحائف نہیں ہوتے، وہ رشوت ہوتی ہے ایک طرح کی. خلیفہ بننے کے بعد ہر مال میں آپ بڑی احتیاط کرتے ہیں. آپ کو خوشبو سے بڑی محبت ہے، تو بہت سے علاقوں سے خوشبو بھی آتی ہے. تو ایک مرتبہ آپ قومی خزانے کا معائنہ فرما رہے ہیں تو آپ کے سامنے جو ہے وہ عنبر لائی گئی. تو جو ہی عنبر کو دیکھا، معائنہ فرما رہے تھے حالانکہ، اس کو عنبر کو دیکھا تو آپ نے فوراً ناک کو بند کر لی اور عنبر رکھ کر فوراً گئے، جا کر ناک کو دھویا. کہا حضور ناک کو کیوں دھویا آپ نے؟ تو کہنے لگے خوشبو کا اور استعمال کیا ہے، یہی تو ہے نا. تو میں عوام کا مال جو ہے وہ میں استعمال نہیں کر سکتا. خدا کے لیے مسلمان ممالک کے، مسلم ممالک کے حکمرانوں اسے پڑھو کہ خلیفہ بننے کے بعد جو بیت المال کی خوشبو ہوتی تھی آپ اس کے قریب نہیں جاتے تھے. فرماتے تھے مجھے دور سے بتا دو کہ اتنی اتنی مقدار میں یہ چیز ہے. کیوں؟ اس کا اصل استعمال جو ہے وہ سونگنا ہی تو ہے. اللہ اکبر جل شان، یہ ہے تصور. ایک شخص نے آپ کے پاس بیٹھے ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہا. آپ نے 3 درے لگوائے اس کو. 3 تہذیب و تہذیب
12ویں جلد امام حجر اسقلانی لکھتے ہیں کہ ایک بندے نے آپ کے دربار میں بیٹھے ہوئے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا تو وہ امر بہی 20 صوتا 20 درے لگانے کا حکم دیا کہ اس نے یزید کو امیر المومنین کیوں کہا. تو یہی آج ہمارا بھی یہی عقیدہ. ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ نہیں بولتے, لیکن جہاں تک یزید کا تعلق ہے, یزید کو ہم امیر المومنین نہیں کہتے. یزید کا تو مسلمان ہونا بھی شکوک و شبہات کے اندر ہے. بڑے علماء اور بڑے بڑے اسکالر اپنی تقریروں میں تحریروں میں یزید کو امیر المومنین لکھتے ہیں. عمر ابن عبد العزیز کے دور میں اگر ہوتے تو ان علماء کو, ان بڑے بڑے اسکالرز کو, ان مشہور لوگوں کو 20 درے لگوائے جاتے. عمر ابن عبد العزیز حکم دیتے کہ ان کو درے مارو. اب آپ نماز 5 وقت کی نماز ضروری تھی, نماز آپ پڑھتے تھے, کبھی پڑھاتے بھی تھے. تو وضو کے لیے آپ کو فجر کی نماز کے لیے وضو کے لیے گرم پانی کی ضرورت ہوتی تھی, تو آپ کو غلام جو ہے, خادم جو ہے, وہ گرم پانی لا کر دیتے. آپ نے اس دن پوچھا گرم پانی کہاں سے لاتے ہو؟ کہنے لگے جی وہ شاہی مطبخ ہے نا بورچی خانہ, وہاں سے لاتا ہوں. کہنے لگے تیرا بھلا ہو جائے, تو عوام کے پیسوں سے مجھے وضو کا گرم پانی لا کے دیتا رہا. تو آپ نے فوراً سے اپنے خادم, دوست اور یار مزاحم کو بلائے. کہنے لگے یار یہ پتہ کرو کہ ایک لوٹا کتنی آگ سے گرم ہو جاتا, اور جتنے دن اس نے مجھے یہ پانی لا کے دیا ہے وہ لکڑیاں جا کر جمع کروا دو شاہی بورچی خانے کے. تو مزاحم نے اندازہ لگا اور وہ لکڑیاں جو ہیں اتنی بورچی خانے میں جمع کر دی. 30 مہینہ آپ نے 3 بر اعظم پر حکومت کی ہے, اور 30 مہینے کے اندر ساری سلطنت کی اکانومی کو ٹھیک کر دی. میں آج امریکہ میں روز ریڈیو پہ سن رہا ہوتا ہوں اکانومی فلاں جو ہے وہ یورو گر رہا ہے, فلاں ین بڑھ رہا ہے, ڈالر کا یہ حال ہے, فلاں یہ ہو رہا ہے. عوام یہ کتنے عرصہ ہو گئے آپ لوگوں کو حکومت کرتے ہوئے, اکانومی ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی؟ پاکستان کے ٹی وی پہ سنتا ہوں ابھی تو ہمیں 3 سال ہوئے ہیں, ابھی تو ہم حالات ٹھیک کریں گے. 30 مہینے کے اندر 3 بر اعظم کی اکانومی کو اتنا ٹاپ کا کر دیا کہ ایسی اکانومی ابھی تک شاید ہی کوئی 1-2 ملکوں میں نظر آئے گی. 2 سال 5 مہینے 29-30 مہینے کے قریب زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا, اور اکانومی اتنی عروج پر چلے گی کہ شاید ہی اس وقت دنیا میں کسی جگہ پہ ہو 1-2 جگہوں کے علاوہ. اس لیے میں کہتا ہوں ان 30 مہینوں کے اندر جو زندگی گزاری ہے, ہر زبان میں اس زبان کے ماہر سے لکھوا کر ایک کاپی ہر چھوٹے بڑے حاکم کو دو, اور جب وہ پڑھ لے تو پھر سنو, سن کر پھر اس کو انچارج بناؤ, انچارج ادارے کا پھر اس کو دو. یحییٰ بن سعید فرماتے ہیں کہ آپ صدقات وصول کرنے کے لیے جب افریقہ گئے, کہتے ہیں میں نے زکوٰۃ سب امیروں سے وصول کر لی. وصول کرنے کے بعد پھر میں فقراء کو تلاش کرنے کے لیے نکلا, مجھے کوئی فقیر ہی نہیں ملا کہ جس کو میں زکوٰۃ دوں. یہ میں افریقہ کی بات کر رہا ہوں. افریقہ میں یہ حال تھا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا آپ کو غریب نہیں ملا. تو پھر آپ نے کیا کیا, انہی پیسوں کے غلام خرید کر گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کروا دیے تاکہ یہ ملک کے کام جو ہیں وہ آ سکے. سب سے بڑا کام جو عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے وہ حدیثوں کی تدوین ہے. جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن ہیں, قرآن کو آپ نے 2 جلدوں میں بند کیا, اسی طرح عمر ابن عبد العزیز جو ہیں یہ جامع الاحادیث ہیں. انہوں نے بکھری ہوئی حدیثوں کے مجموعے کو جمع کر کے کتابوں کی شکل میں ذخیروں کو جو ہے وہ ایک جگہ پہ کیا. اب قرآن مجید جب جمع ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ قرآن کہیں اور لکھا ہوا نہیں تھا, یا قرآن جو ہے وہ کسی کو یاد نہیں تھا. نہیں, قرآن یاد بھی تھا, لکھا بھی ہوا تھا, لیکن 2 جلدوں کے درمیان ساری آیات کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر دی. اسی طرح حدیثیں لکھی ہوئی تھی, حدیثیں پڑھی ہوئی تھی, مدینہ میں تھی, کچھ کہیں تھی, اچھے اچھے لوگوں کے پاس, اور وہ لوگ آہستہ آہستہ جا رہے تھے. تو حضرت عمر ابن عبد العزیز نے حکم جاری کر دیا تمام جگہوں پہ کہ وہ احادیث جو ادھر ادھر تھوڑی تھوڑی ہیں ان سب کو جمع کیا جائے. تو یہ جامع الاحادیث, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ حدیثیں حضور کے دور میں لکھی نہیں گئی. تو آپ نے حکم دیا, مدینہ کے گورنر حضرت ابوبکر بن حزم کو فرمان لکھا, جو احادیث حضرت عمرہ بن
حضرت عبد الرحمن انصاریہ اور حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر کے پاس ہیں، وہ لکھ کر مجھے بھیجو، اور دوسرے ذرائع سے بھی بڑی احتیاط کے ساتھ جو احادیث تمہیں ملتی ہیں انہیں لکھو، کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہیں علم حدیث مٹ نہ جائے اور علماء حدیث جو ہیں وہ اس دار فانی سے کوچ نہ کر جائے۔ ابن عبد العزیز خود احادیث جو ہے وہ لکھا کرتے ہیں۔ ابو قلابہ کہتے ہیں خرج علینا عمر بن عبد العزیز لصلاۃ الظہر ومعه قرطاس ثم خرج علینا لصلاۃ العصر وهو معه فقلت له يا امیر المؤمنین ما هذا الكتاب فقال حدثني به عن ابن عبد الله فعجبني فكتبته۔ تو آپ کے پاس کاغذ تھے، پوچھا یہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کاغذ جو ہیں عون بن عبداللہ جو ہیں انہوں نے مجھے کچھ حدیثیں بیان کی ہیں تو سو میں نے لکھ لی۔ حضرت ابن شہاب زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تھے، جیسے زید بن ثابت تھے نا قرآن جمع کرنے میں، اس طرح حدیث جمع کرنے کے ہیڈ جو ہیں وہ یہ تھے۔ وضع حدیث کا حدیثیں گھڑ گھڑ کے اسلام میں داخل کرنے کا خطرہ بڑھتا جا رہا تھا، اور آگے جا کے تو بہت زیادہ خطرہ ہو جانا تھا، تو پھر تو پتہ ہی نہیں چلنا تھا کون سی حدیث صحیح ہے کون سی غلط ہے۔ تو عمر ابن عبدالعزیز نے ابن شہاب زہری کو حدیث جمع کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے ثقہ، عادل، حافظ، متقی لوگوں سے مجموعے لیے اور عمر بن عبدالعزیز کو بھیجے۔ آپ نے ان کو سرکاری طور پر کاپی کروایا اور کاپی کروا کے علاقوں میں بانٹ دیا۔ حکم کے بارے میں پتہ چل جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا ہوا ہے، وضو کے بارے میں کیا ہے، نماز کے بارے میں کیا ہے، سجدے کے بارے میں کیا ہے، یہ سارے احکامات امام زہری نے سعید بن مسیب سے ابو ہریرہ کا تمام ذخیرہ سیکھا۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو دوسرے صحابہ کے صحائف جو ہیں وہ زبانیات تھے، اور آپ دمشق میں سب سے بڑے حدیث کے عالم و حافظ، 6 عمراء کا دور پایا آپ نے، ہر دربار میں آپ معزز تھے۔ عمر ابن عبدالعزیز کے دور میں سرکاری سطح پہ تدوین حدیث کا کام جو ہے وہ شروع سے ویسے پہلے تھا لیکن سرکاری طور پر آپ نے شروع کروایا، اور یہ ہیڈ تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے حکم دیا تمام مجموعہ چھاپے جائیں اور کاپیاں تقسیم کی۔ حافظ ذہبی نے صحیح کہا کان فقیہا مجتہدا عارفا۔ اب یہاں میں ایک بات عرض کرتا جاؤں اپنے لسنرز کے لیے کہ آپ کے سامنے ہو سکتا ہے کہ یہ بات آئے، یہ حدیث تو 100 سال کے بعد لکھی گئی ہے، تو یہ آدمی کون بات کرے گا؟ اپنا تو تجربہ ہو گیا نا، پہلے وہ کرے گا جو آپ کو حدیث کی طرف لائے گا اور آپ کو بدعتی کہے گا، اور جب آپ اس کو حدیثیں بتانے لگ جائیں گے پھر وہ اس کے بعد یہ کہے گا حدیثیں تو 100 سال کے بعد لکھی گئی ہیں۔ پہلے وہ کیا کہے گا؟ آپ کو کہے گا حدیث پر عمل کرو، اور جب آپ اس کو حدیث بتانے لگے ہیں تو کہے گا یہ تو 100 سال کے بعد لکھی گئی ہیں۔ تو یہ سب لوگ یاد کر لو، 100 سال کے بعد تبدیلی آ جاتی ہے۔ دبے لفظوں میں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ حدیثوں میں شک ہے، تو آپ ذہن نشین فرما لیں اکٹھی بھلے سے بعد میں کی گئی ہیں، لیکن صحابہ نے حضور کے دور میں لکھ لی تھی، اور جو لکھی نہ گئی تھی وہ ان کو ازبر یاد تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سن کر حضرت عروہ بن زبیر، حضرت ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم، حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق نے لکھا۔ حضرت ابو ہریرہ کی لکھی ہوئی اور بیان کردہ حدیث کو بشیر بن نحیک نے، حضرت حسن بن عمر بن امیہ نے، حضرت حمام بن منبہ نے لکھا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر کی لکھی ہوئی اور بیان کردہ حضرت نافع نے، حضرت سالم نے، حضرت مجاہد نے، حضرت سعید بن جبیر نے لکھا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی لکھی ہوئی اور بیان کردہ حدیث کو حضرت اسماعیل بن عبد الکریم، حضرت سلیمان لشکری، حضرت مجاہد، حضرت قتادہ نے لکھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی لکھی ہوئی حدیث حضرت سعید بن جبیر، حضرت علی بن عبداللہ بن عباس نے لکھا۔ ہاں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت نافع، حضرت عطا بن رباح، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت مجاہد نے ان کو لکھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث کو علقمہ نے محفوظ کیا۔ حضرت انس بن مالک کا صحیفہ تھا، حضرت سعد بن عبادہ کا مجموعہ تھا، حضرت زید بن ثابت نے حدیثیں لکھی ہوئی تھی، حضرت علی شیر خدا نے اپنے ہاتھ سے حدیثیں لکھی ہوئی تھی، حضرت سامورہ بن جندب نے حدیثیں لکھی ہوئی تھی، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے حدیثیں لکھی ہوئی تھی، برا بن عازم نے حدیثیں لکھی ہوئی تھی، عبداللہ بن عوفہ نے حدیثیں لکھی ہوئی تھی، حضرت امام حسن مجتبیٰ نے حدیثیں لکھی ہوئی تھی۔ تو یہ جو 100 سال کے بعد لکھی گئی ہیں، نہیں، 100 سال کے بعد نہیں لکھی گئی، حضور کے سامنے بیٹھ کر لکھی گئی ہیں۔ اور یہ میں نے صحابہ کے نام گنوا دیے ہیں، آپ کو ڈیٹیل سے پڑھنا چاہو تو میں حضرت ابو ہریرہ کی جو ہسٹری ہے اس میں بیان کر چکا ہوں۔ اس کے بعد تابعین کا دور ہے، اس دور میں سرکاری طور پر عمر بن عبدالعزیز نے کام کیا، جو جگہ جگہ حدیث تھیں وہ قریب قریب جمع ہو کر آنے لگی۔ ان سچے لوگوں نے اس طرح حدیث کا یہ کام کر دیا اور بیان کرنے والوں کے حالات لکھ دیے، ان کی ایک ایک صفت کو بیان کر دیا کتاب کے اندر کہ بس وہ چھلی بنا کے رکھ دی۔
اب کوئی بندہ حدیث تم سے بیان کرتا ہے تو اس کی بیان کردہ حدیث کو اس چھلنی میں رکھ کے چھانو، فوراً پتہ چل جائے گا تمہیں حدیثیں سچی کون سی ہیں اور حدیثیں گھڑی کون سی گئی۔ تان کیا ہم پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ حدیث کو جو ہے وہ جمع کیا اور جو دور دور لکھی ہوئی تھی ان کو قریب قریب کر دی۔ آپ کے خطبات تصوف، زہد اور خوف خدا سے بھرے ہوتے۔ میں اب سارے خطبات تو بیان نہیں کر سکتا، میں ان میں سے ایک ایک لائن جو ہے وہ آپ کی نظر کرتا ہوں تاکہ آپ سن لیجیے۔ یہ کرامتیں ہوتی ہیں، یہ جملے بھی کرامتیں ہوتی ہیں، یہ کتابیں، یہ رسالے، یہ صحائف، یہ ان کی باتیں، یہ کرامتیں ہیں۔ ہم لوگ صرف ہوا پہ چلنا تو دل کی باتیں بتانا ان کو سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا رسول اللہ اور ان کے خلفائے راشدین کے طریقوں پر عمل کرو، ان سے دین میں طاقت حاصل ہوتی ہے، سنن کو بدلنے کا کسی کو حق نہیں۔ جو عمل کرتا ہے وہ ہدایت یافتہ ہے اور جو چھوڑتا ہے وہ گمراہ ہے، اور اس کی آخری منزل جہنم۔ میں تم کو وہی کرنے کا حکم دیتا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے۔ میں فیصلہ کرنے والا نہیں ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو نافذ کرنے والا ہوں۔ میں تم سے افضل نہیں ہوں، تم جیسا ہوں، البتہ میری ذمہ داری زیادہ ہے۔ خوف خدا اختیار کرو، ہر شے کا بدل ہے مگر خوف خدا کا بدل کوئی نہیں۔ حاکم اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو اس کی اطاعت لازم نہیں ہے۔ اللہ نے تم کو بیکار پیدا نہیں کیا، تمہارا ایک مقصد ہے، تمہارے لوٹ کر جانے کی ایک جگہ مقرر ہے۔ بڑا بد نصیب ہے وہ جو اللہ کی اس رحمت سے محروم رہا جو ہر شے کو گھیرے ہوئے، اس جنت سے محروم رہا جو آسمانوں سے بھی بڑی، زمینوں سے بھی بڑی۔ میں تمہارے سامنے بادشاہ بن کر نہیں بول رہا، یہ سوچ کر بول رہا ہوں میرے گناہ تم سے زیادہ ہیں، تمہاری ضروریات کو پورا کرنا میرا فرض ہے۔ اگر تمہاری ضروریات کو نہ پوری کر پایا تو کوشش کروں گا اس محرومی کو خود سے شروع کروں۔ کتنا بڑا جملہ ہے یہ خلیفہ کا۔ آپ کے خطبات کو علامہ جوزی نے سیرت میں تفصیل سے لکھا ہے، اسے پڑھ لیجیے گا۔ آپ خوارج کے سخت مخالف، خوارج آج بھی ہیں، یہ ہر دور میں ان کی شکل چینج ہوتی رہتی۔ موجودہ دور میں ان کی نشانیاں آپ نے جاننی ہو تو بخاری شریف نے لکھ دی۔ یہ نبی کے گستاخ ہوتے ہیں، حضرت علی کے اور اہل بیت کے گستاخ ہوتے ہیں، بہت زیادہ یہ قرآن پڑھتے ہیں، بہت زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں، لمبی ان کی داڑھی ہوتی ہے، مسلمانوں کو مشرک کہہ کر قتل کرتے ہیں اور مشرکوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ بخاری شریف کا خلاصہ میں نے آپ کی نظر کیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس ان کے دو نمائندے آئے۔ آپ نے فرمایا تمہارا مقصد اچھا ہے، رستہ بہت برا ہے۔ ذرا جملہ سن لیجیے خارجیوں کے لیے، تمہارا مقصد اچھا ہے، رستہ بہت برا ہے۔ تم ان باتوں کو رد کرتے ہو جن کو حضور نے قبول کیا، اور ان کو قبول کرتے ہو جن کو حضور نے رد کیا۔ تمہارے نزدیک وہ امن میں ہے جو حضور کے نزدیک امن والا نہیں ہے، اور تم ان کے لیے خطرہ ہو جو حضور کے نزدیک امن والا ہے۔ وہ بولا ہم ایسا نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا تم کرتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہوا، اس کی جان مال کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے، اور تم جو ہو تم ان کو قتل کرتے ہو، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم بت پرستوں، بنی اسرائیلیوں اور نصارہ کو ہاتھ تک نہیں لگاتے، ان کی جان اور مال کی حفاظت کرتے ہو، اور مسلمانوں کے جان اور مال کو لوٹ لیتے ہو اور ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لیتے ہو۔ ان کا ایک نمائندہ جو تھا اس نے توبہ کر، اللہ اکبر، 30 مہینے 29 یا 30 مہینے کے قریب آپ نے 3 براعظم پر حکومت کری، انصاف سے دنیا کو بھر کے رکھی۔ میں تو یہاں تک لوگوں سے سنتا ہوں کہ بکریاں چل رہی ہوتی تھی، بھیڑیا بکریوں کو کچھ نہیں کہتا، بھیڑیا اور بکری ایک جگہ پانی پیتے، اتنا عدل و انصاف۔ کیوں؟ اس لیے کہ حاکم جو ہے وہ عادل، ایسے آدمی کو زندہ تو نہیں نہ رہنے دیا جائے۔ آپ نے تقریباً 29 ماہ حکومت کی۔ آج کے موجودہ سودی نظام کے، بینکنگ کے نظام کے بغیر 3 براعظم کی اکانومی کو ٹھیک کر دیا۔ آپ کے دور حکومت میں ظالم غریب ہوتے گئے اور مظلوم امیر ہوتے گئے۔ ظالموں نے مل کر منصوبہ بنایا کیسے چھٹکارا پایا، تو آپ کو زہر دے دیا۔ آپ کھانے میں اتنا احتیاط نہیں برتے تھے، دربان رکھے ہوئے نہیں تھے، چیکنگ اتنی نہیں ہوتی تھی، اللہ کو جو من سے۔ تو ایک غلام نے پیسے لے کر 1000 اشرفیاں رشوت لی اس نے، اور اس نے آپ کے پانی میں زہر ملایا۔ آپ نے پانی پیا، باڈی میں اثر کر گیا، اور آپ کو معلوم ہو گیا اس بندے نے مجھے زہر دیا۔ آپ نے اس کو بلایا، کہنے لگے تو نے زہر دیا؟ کہنے لگا ہاں جی، مجھے 1000 اشرفیاں دیجیے، لوگ آپ سے بہت تنگ۔ فرمانے لگا میں چاہوں تو تجھے قتل کروا سکتا ہوں، لیکن جا اتنی دور چلا جا کے تو کسی کو نظر نہ آئے۔ یہ ہے تصوف کا رنگ۔ آخری جمعہ آپ نے پڑھایا تھا بڑی مشکل سے،
جمعے کے دن آپ اپنے بچوں کے پاس جاتے تھے، قرآن سنتے تھے، تربیت ہے، آپ بھی سنتے ہیں۔ جمعے کے دن آپ جاتے تو آپ نے بچے سے کہا بچے قرآن پڑھ، اس نے سورہ شعراء کی آیت نمبر 1 2 3 4 پڑھی، وہ ظہر اثر کرتا گیا۔ اگلے جمعے آپ نماز پڑھانے نہیں گئے، آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا، 11 اور ایک جگہ ہے 13، آپ کے بیٹے کو صرف 17 دینار چھوڑے ٹوٹل۔ 3 بر اعظم کا بادشاہ دنیا سے جا رہا ہے، 17 دینار گھر میں ٹوٹل ہیں۔ اب ان 17 میں سے 20 جو ہیں وہ قبر کھودنے میں، کفن خریدنے میں لگ گئے، تو آپ نے اپنی قبر پہلے ہی اپنے پیسوں سے 20 دینار میں ایک عیسائی سے خرید لی۔ وہ جگہ جو ہے نا وہ عیسائی کی جگہ، آپ نے اپنی قبر کی جگہ جو ہے وہ ایک عیسائی سے خرید لی۔ دیر سمعان یہ پروننسیشن ہے، دیر سمعان یہ حمص میں ہے، تو ایک عیسائی سے زمین خریدی جہاں آپ کی اب قبر ہے، اس کو 20 دینار دیے، وہ پیسے نہیں لے رہا تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں یہاں ہماری قبر بنے گی، تو 20 دینار دے کر اسے زمین لے لی، اور جب مرے تو بعد میں جو پیسے ملے وہ کتنے ہیں؟ 17 دینار۔ اس 17 میں سے بھی 7 جو ہیں وہ تجہیز و تقدیم کے انتظام میں لگے، چیزیں منگانے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اور آپ نے مسلمہ سے کہہ دیا تھا کہ میری وفات کے وقت میرے ساتھ رہنا، قبر تک ساتھ جانا، لحد میں تم مجھے آپ سخت دلیل ہوئے تو مسلمہ بن عبد الملک سے کہا مجھے تکیہ کے سہارے سے ذرا بٹھاؤ۔ آپ کو بٹھایا گیا تو بچوں کہا میرے بچوں کو بلا، سارے بچے آپ کے سامنے آئے۔ آپ نے اپنے بچوں سے کہا بچوں میں نے تمہارا حق نہیں چھینا بلکہ تم کو حلال دیا۔ روتے ہوئے فرمانے لگے بچوں میں نے دولت نہیں چھوڑی، البتہ تمہارے لیے خیر کثیر چھوڑے جا رہا ہوں۔ میرے بچوں میں دوراہے پہ کھڑا تھا، یا تو میں تمہیں عیاشی کرواتا خود دوزخ میں چلا جاتا، یا تمہیں حلال کھلاتا اور خود جنت میں جاتا، میں نے دوسرا رستہ اختیار کیا۔ اللہ تمہارا نگہبان، اللہ تمہارا حافظ و ناصر، اللہ تمہیں رزق دے گا۔ آپ کی دعا قبول ہوئی اور وہ دور آیا۔ حضرت عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہشام بن عبد الملک کے مرنے کے بعد ان کے بچوں کو 10 لاکھ دینار ملے، اور عمر ابن عبد العزیز کے بچوں کو مرنے کے بعد 1 دینار بھی پورا نہیں ملا۔ لیکن میں نے دیکھا کہ کوفہ کی مسجد کے باہر ہشام بن عبد الملک کے بچے خیرات لے رہے تھے، اور عمر ابن عبد العزیز کے بچے 100 گھوڑے ایک دن میں خیرات دے رہے تھے۔ اس لیے سب لوگ سن لو، آپ اپنے بچوں کو یاشی حرام پیسوں سے کروا دو گے تو خود بھی دوزخ میں جاؤ گے، بچے بھی نیکی نہیں کر پائیں گے، اور اگر حلال کھلا کے گئے تم بھی جنت میں جاؤ گے اور بچے دنیا کے امیر ترین آدمی بن جائیں۔ آخری لمحات میں آپ کا بلاوا آ گیا۔ اس وقت آپ کے پاس مسلمہ اور آپ کی زوجہ تھی۔ آپ نے فرمایا میرے پاس سے ہٹ جاؤ، میں ایک مخلوق دیکھ رہا ہوں جس کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، نہ تو جن ہے نہ انسان ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر جب وہ سائڈ پہ ہوئے تو آپ نے کہا خوش آمدید، سورہ قصص کی آیت نمبر 83 آپ نے پڑھی، آواز بند ہو گئی۔ آپ کی زوجہ اندر گئی تو جا کے دیکھا کہ روح کف سے انسری سے پرواز کر دی تھی، لیکن آپ کے جسم کے اوپر جو ہے وہ کپڑا، تو آپ کو حمص کے دیر سمعان میں دفنا دیا۔ آپ کے مرنے سے معلوم کیا ہوا؟ عالم ارواح میں بھی تہلکہ برپا ہے، کسی چیز کی کمی کو محسوس کیا گیا۔ ان کے شام میں ایک صاحب تھے، ان کے ایک دوست تھے، وہ شہید ہو گئے، اتنی محبت تھی دونوں میں، وہ شہید روزانہ آ کر خواب میں انہیں ملا کرتے۔ ایک رات وہ خواب میں نہیں آئے، جب دوسری رات آئے تو پوچھا آپ کل نہیں آئے؟ کہنے لگے کل تمام شہداء کی ارواحوں کو یہ آرڈر تھا کہ عمر ابن عبد العزیز دنیا سے چلے گئے ہیں، تم لوگ جا کر ان کے جنازے میں شرکت کرو۔ آپ کی خبر جب بصرہ میں پہنچی تو لوگ زاروں کتار رو رہے تھے۔ امام حسن بصری نے فرمایا دنیا کے بہترین شخص کا انتقال ہو گیا۔ یار اسے چھوڑو، شاہ روم عیسائی بادشاہ اپنے تخت سے اتر کر نیچے بیٹھ گیا۔ عمر ابن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آخری ایام کے اندر ایک میسیج جو ہے وہ شاہ روم کو بھیجا۔ وہ کہا سے جب پیغام پہنچا کے واپس آ رہا تھا تو اس نے رستے میں قرآن کی آواز سنی۔ میں کہا قرآن کی آواز آ رہی ہے، تلاش کرتے ہوئے پہنچا، دیکھا ایک نبینہ ہے وہ چکی پیس رہا ہے اور قرآن پڑھتا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے اسے معلوم کیا کہ تو یہاں کیا ہے؟ یہاں تو میں نے مسلمان نہیں دیکھے۔ کہنے لگا ہاں میں بھی دوسرے شہر سے آیا ہوں، بادشاہ کے پاس جب میں قیدی بن کر آیا تو اس نے مجھے کہا کہ تم عیسائی بن جاؤ۔ میں نے کہا نہیں میں مسلمان ہوں، مجھے وہی مذہب اچھا لگتا ہے۔ تو اس نے گرم کر کے سلاخیں جو ہیں وہ میرے آنکھوں میں جو ہیں وہ پھیر دی۔
تب سے مجھے قید رکھا ہوا ہے اور یہ روزانہ مجھے گندم دیتے ہیں، میں پیستا رہتا ہوں، ایک روٹی پورے دن میں مجھے ملتی ہے۔ وہ قاصد اس نے یہ ساری سٹوری جا کر عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا دی۔ آپ نے اس وقت بیٹھے ہوئے خط لکھا، آپ نے کہا شاہ روم سن، اس مسلمان جس کو تو نے نبینا کر دیا اسے چھوڑ دے، ورنہ میں ایسا لشکر تیرے لیے بھیجوں گا جس کا ایک سرا تیرے پاس ہوگا اور ایک سرا میرے پاس ہوگا، یعنی اتنا طویل لشکر بھیجوں گا۔ اور جب وہ قاصد یہ پیغام لے کر گیا تو شاہ روم کو دیا، اس نے خط پڑھا، کہنے لگا نہیں، ہم اتنے نیک آدمی کو لشکر کشی کے لیے تکلیف نہیں دیں گے، تم آرام کرو، بہت لمبا سفر کیا تم نے، تیرے ساتھ ہم روانہ کر دیں گے اس قیدی۔ اس نے آرام کیا اور جو دن اس کو بلانے کے لیے مقرر کیا تھا وہ جب پہنچا تو دیکھا کہ بادشاہ جو ہے، شاہ روم جو ہے، وہ تخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے اور بڑا غمگین ہے۔ یہ کھڑا ہو گیا تو خود ہی شاہ روم بولا، کہنے لگا تم حیران ہو رہے ہوگے کہ میری حالت یہ کیوں ہے، میں تخت کے اوپر کیوں نہیں بیٹھا؟ کہنے لگے ہاں۔ کہا سنو، تمہارے امیر عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا، اس کو زہر دے دیا گیا ہے، تو آج میں اس کے غم میں ہوں اور میں تخت پہ نہیں بیٹھا، میں نیچے بیٹھ گیا۔ نیک آدمی برے لوگوں میں ہرا ہو تو اسے کم مدت رہنے دیا جاتا ہے۔ تو قاصد بولا پھر میں خالی جاؤں؟ جب ان کی وفات کی خبر سے پہلے میں نے تمہیں کہا کہ ہم بھیج دیں گے، تب تو وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ بحال آرڈر قیدی تم ساتھ لے۔ اللہ اکبر جل شان۔ میں اس راہب کو، جملہ ذرا سنیے گا، میں اس راہب کو پسند نہیں کرتا جو جنگل میں ہو، میں اس راہب کو پسند کرتا ہوں جو بادشاہ ہو اور راہبانہ زندگی بسر کرتا تھا۔ یہ عرب نیوز کے اندر یہ جملہ لکھا ہوا، میں نے ان کا ذکر کیا، آپ کو معلوم ہو جائے کہ تصوف کیسی بلندی دیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کی بات سن لو، آپ نے فرمایا جو عمر بن عبدالعزیز سے محبت کرتا ہے، ان کی شان اور واقعات بیان کرتا ہے، اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ تو میں نے اس لیے اس واقعے کو سنایا اور لکھا۔ آپ فرماتے تھے میں عمر بن عبدالعزیز کے قول کو حجت سمجھتا ہوں اور آپ کو پہلی صدی کا مجدد کہتا ہوں۔ میں نے آپ کو ذکر سنایا، لکھ بھی لیا، اب آپ بھی لوگ شروع ہو جاؤ۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد عبداللہ بن حکیم فرماتے ہیں میرے استاد نے کہا حضرت عمر بن عبدالعزیز کا احیاء سنت کا کام مجھے پسند ہے، گویا کہ انہوں نے سنن کو بھی زندہ کیا۔ تفصیل پڑھنی ہو آپ کو تو 1223 سال پہلے کتاب لکھی گئی جو ابو محمد عبداللہ بن عبد الحکیم نے لکھی، سیرت عمر بن عبدالعزیز۔